لیکن اس کو سنانے سے پہلے اس کا مطالعہ، اس لیے کہ جب آدمی کتاب سنائے تو سناتے اس کو پتہ چلنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر کتاب سنانے والے اور پڑھانے والے کو بات خود سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کا اثر سننے والوں پر بھی پڑتا ہے، اور اگر وہ ایک ہی عبارت پڑھتا ہے اور اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو سننے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں کتاب سناتے رہتے ہیں، حدیث کی کتاب سنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن عام طور پہ سنانے سے پہلے اس کا مطالعہ نہیں کیا کرتا۔ اب وہ تو ہر مجمع میں ہر بات سنانے کے لیے مشہور ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل اور ان کی سمجھ کے اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سامعین کیسے ہیں اس کو دھیان میں رکھا آدمی بات ہے۔ میں نے ابھی 5-6 صدوں کا مطالعہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ مجھے ان 6 صفوں میں سے کون کون سی بات یہاں سنانی، اسے اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ ایک تو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے ذمہ تو کتاب کا مطالعہ کرنا لازمی ہے، اگر وہ بغیر مطالعے کے پڑھاتے ہیں چاہے اسکول کے ہوں، مدرسے کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، تو طلبہ سے زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک بخاری پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر مطالعے کے نہیں پڑھا۔ تو پڑھانے والوں کا معاملہ ہے، جو کتاب سنانے والا معاملہ ہے اس میں اس کا دھیان پہلے مطالعہ کرے کہ کون سا مضمون سناؤں اور یہ مضمون میں مسلسل سناؤں یا کہ اس میں کچھ بیچ میں چھوڑنا بھی مجھے پڑے۔ بعض مرتبہ کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے اپنی جگہ ٹھیک صحیح، لیکن سننے والے جو لوگ ہیں اگر ان کے سامنے اس مضمون کو بیان کیے گئے تو فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں ہے، زبان کی حفاظت کے فوائد۔ اس میں ایک لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم وانه ليسر على من يسره الله تعالی علیہ۔ کیا مطلب؟ بات تو تم نے بہت بڑی پوچھی، بات تو تم نے بہت بڑی پوچھی، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود یہ اس بندے اور بندی کے لیے آسان ہے جس کے لیے حق تعالیٰ اپنی توفیق سے آسان فرمائے۔ اب جب تم نے یہ سوال پوچھا تو لو اب اس کا جواب بھی سن لو۔ پھر آپ نے بنیادی باتیں بتا دی، سب سے پہلے توحید بتا دی، نماز بتا دی، زکوٰۃ بتا دی، روزہ بتا دیا، حج بتا دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ میں کچھ اور بھی خیر کے دروازے نہ بتا دوں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا بتائیے۔ پھر آپ نے روزہ بتایا، صدقہ بتایا، اور تہجد کی نماز کا تذکرہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اخیر میں کیا فرمایا، اے معاذ کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب اعمال خیر ہیج اور بے وزن ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ چیز بھی ضرور بتا دیجیے۔ تب آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑی اور ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اپنی مبارک زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو روکو، اس کو قابو میں رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اگر اس کی حفاظت کی تو یہ عظیم القدر درجات اور بہت سے فضائل کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے، بلکہ ایک حد تک ایمان کی حفاظت زبان کی حفاظت پر موقوف ہے۔ لیکن اگر زبان کی حفاظت نہ کی تو پھر اس کی بے باکیاں اور بے احتیاطیاں
ایک طرف خود انسان کے وقار کو مجروح کر دیتی، جو انسان بنا سوچے بولتا ہے، جو جی میں آ گیا وہ بولا تو اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے اعمال صالحہ اور حسنہ بھی بے وزن اور ان کو بھی بے نور کر دیتی اور انسان کے لیے حد درجہ محرومی اور شقاوت کا سبب بن جاتی۔ حدیث شریف کا یہ مضمون سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا، حضرت کیا زبان کی باتوں اور لغزشوں پر بھی ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ حضرت معاذ نے سوچا کہ شاید بڑے بڑے دوسرے گناہ، لیکن زبان سے جو آدمی گفتگو اس پر بھی کہاں پکڑ ہوگی؟ اس نے عرض کیا، کیا زبان کی باتوں اور لغزشوں پر بھی ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ اس پر حضرت معاذ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اس کو دھیان سے سنیں، کیا فرمایا؟ اے معاذ تم بھی عجیب آدمی ہو، ارے لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ یا ان کے نتنوں کے بل زیادہ تر ان کی زبان کی بے احتیاطیاں اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ ہی سے تو ڈالا جائے گا۔ نہیں، جہنم میں جو لوگ جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے؟ گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رول کس کا ہوگا؟ زبان کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے اکثر و بیشتر وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کی ہوگی۔ صاحبو، ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے خطرناک ہے، کیونکہ زبان کی لغزش کے نتیجے میں بسا اوقات بہت گناہ صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ محققین فرماتے ہیں انسان کے بدن میں 7 اعضاء ایسے ہیں جن سے عموماً گناہ اور معاشی سرزد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیر، آدمی چلتا ہے، کبھی خدا نخواستہ گناہ کے ارادے سے چلا۔ نمبر 2 شرمگاہ۔ نمبر 3 پیٹ، پیٹ سے مراد حرام لقمہ پیٹ میں پہنچا یہ مراد۔ نمبر 4 ہاتھ، بہت سی حرکتیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ نمبر 5 آنکھ، بہت سنگین معاملہ ہے آنکھ کا۔ نمبر 6 کان، اور نمبر 7 زبان۔ پھر ان میں بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے اور زبان ہی کے ذریعے ان کا صدور ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹ، بدترین گناہ کبیرہ ہے، بدترین بدبودار گناہ۔ نمبر 2 جھوٹی قسم، یہ بھی عادت ہو گئی، ذرا ذرا سی بات پہ قسمیں کھا بیٹھتے، بلا شریعت ضرورت کے آدمی بلا وجہ قسم نہ کھائے، جہاں ضرورت ہو تو پھر شریعت کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، ماں باپ کی اور فلاں کی، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ نمبر 3 جھوٹی گواہی۔ نمبر 4 جھوٹا وعدہ۔ نمبر 5 جھگڑا۔ نمبر 6 گالی گلوچ۔ نمبر 7 لان تان۔ نمبر 8 گندی اور فحش باتیں، گانا اور گندی اور فحش باتیں۔ نمبر 9 غیبت، بدترین گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بھی بدتر گناہ۔ نمبر 10 چغلی۔ نمبر 11 دوغلی باتیں، کہ اس کے سامنے اس کی بات کہی اور دوسری جگہ گیا تو اس کا بن کر بات کی۔ نمبر 5 افشاء راز، کسی کا راز ظاہر کر۔ اور اس میں بھی یہ بھی ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو عام کہنے کی نہیں ہوتی تو وہ بھی امانت ہے۔ اور میں لکھا ہے اگر کوئی تم سے بات کر رہا ہو اور وہ اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، کوئی سنتا نہ تو نہیں، اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ بات کسی کے سامنے نہیں کہنا، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ بات کرنے کے درمیان بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات آپ ہی کو سنانا چاہتا ہے، اس کا وہ یہ چاہتا کوئی دوسرا مسلم۔ اب تمہارے ذمہ لازم ہے اس بات کو دوسرے کے سامنے ظاہر مت کرو۔ نمبر 5 ناجائز مذاق و استہزاء۔ نمبر 6 بے موقع اور بے جا تعریف،
تعریفوں کے پل لگائے. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہو بھی تب بھی اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ. اور بالخصوص فاسق اور بدعتی وغیرہ کی تعریف. نمبر 15 غلط مسئلہ و فتویٰ بیان کرنا وغیرہ. یہ اور اس قسم کے گناہ ایسے ہیں جن میں انسان زبان ہی کے ذریعے مبتلا ہو کر بالآخر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی. ایک موقع پر فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی یعنی بیکار باتوں میں نہیں لگا اس نے نجات پائی. اور فرما من حفظ لسانہ قلت ندامتہ، زبان کی حفاظت کرنے والا ندامت سے بچے گا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر حکم کو دل و جان سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف والی کل کی طرح یہی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کتاب کی تعلیم ہوگی چند منٹ، باقی حضرات میں اس میں ٹھہر سکتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان کی برکت سے ہم مسجد میں آتے ہیں، کوئی دین کی بات حدیث پاک کی بات دل میں آ جائے، کبھی ایک بات سن کر انسان کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جاتی. اللہ تعالی عمل کی توفیق.